آج عرب کے لوگ ان فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے سے الگ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ سب مسلمان ہو، لیکن آپ مسلمان مجھ سے الگ نہیں ہو۔ جیسا مسلمان میں ہوں ویسے آپ مسلمان ہو، جیسے آپ مسلمان ہو میں ویسے مسلمان ہوں۔ لیکن عرب کے لوگ جو ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو اپنے سے الگ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان الگ ہیں، ہم الگ ہیں، کاش کہ ان کو ایک سمجھتے۔ لیکن فلسطین کے مسلمان الگ نہیں ہیں۔ کیوں الگ نہیں ہے؟ کہ جو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کا ہے وہی اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے، جو نبی فلسطین کے مسلمانوں کا ہے وہی نبی پوری دنیا کے مسلمانوں کا نبی ہے۔ جس نبی کے ہم عاشق ہیں اسی نبی کے عاشق فلسطین کے مسلمان بھی ہے۔ جہاں پر ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں وہیں پر فلسطین کے مسلمان بھی حج کرنے جاتے ہیں۔ جو قرآن ہمارا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے وہی قرآن فلسطین کے مسلمانوں کا ہے۔ اور جس نبی کے ہم سب امتی ہیں پوری دنیا کے مسلمان جس نبی کے امتی ہیں وہ فلسطین کے مسلمان بھی اسی نبی کے امتی ہیں۔ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، جس طرح روزے ہم رکھتے ہیں، جس طرح رمضان مبارک کا ہم ادب احترام کرتے ہیں، اسی طرح فلسطین کے مسلمان بھی رمضان مبارک کے روزے اور نماز اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اور جس طرح ہم لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح فلسطین کے مسلمان بھی حج عمرہ کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، مکہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کا بھی وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کو الگ نہ سمجھا جائے کہ فلسطین کے مسلمان الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ مرنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاں جانا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے، وہیں جانا ہے۔ تو ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، جن کے دل میں ان کا درد نہیں ہے، جو ان کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے، تو وہ جواب تیار کر لیں۔ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے۔ میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، میدان حشر میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ بھی پوچھیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے فلسطین کے اندر، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ سارے کے سارے نبی پوچھیں گے تمام مسلمانوں سے، جب ہماری اولادوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، تم یہ بتاؤ۔ تو جو مسلمان کم سے کم دعا کرتا ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ اللہ میں تو دعا کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام میں تو دعا کر رہا تھا، یوسف علیہ السلام میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، صرف میرے ہاتھ میں دعا تھی، تو میں کونے میں مسجد میں بیٹھ کر 5 منٹ اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا تھا، تو ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن جس مسلمان کے دل میں کوئی درد ہی نہیں ہے، وہ فلسطین کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا، تو وہ جواب تیار کرے قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا۔ اب اس وقت دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 دیش ہیں، لیکن 57 کے 57 دیش جو ہے وہ خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کس سے امید تھی؟ محمد بن سلمان سے تو ہمیں ویسی امید نہیں ہے، عرب کے حکمران تو عیاش ہو چکے ہیں، ان سے تو ہمیں امید نہیں تھی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو کس سے امید تھی؟ وہ رجب طیب اردگان سے امید تھی کہ وہ کچھ بولیں گے، لیکن انہوں نے صرف زبانی بات کر وہ بھی اپنے کنارہ ہو گئے، تو ہمیں دھوکہ دیا۔ ہمارا بھروسہ کس پر تھا؟ طیب اردگان پر ہمارا بھروسہ تھا، کیونکہ جب وہ جیتے تو ہم نے ان کی جیت کے لیے کتنی دعائیں کی، ہم نے راتوں میں تہجد پڑھ کر مسلمانوں نے، پوری ہندوستان کے مسلمانوں نے دعائیں کی ان کے لیے کہ رجب طیب اردگان جو ہے وہ حکومت میں آ جائے، وہ حاکم بن جائے، وہ حاکم بنے، لیکن انہوں نے ہمارا بھروسہ توڑ دیا۔ آج 52 دن ہو گئے، لیکن 52 دن سے کوئی 57 اس لیے اتنے ملک ہیں، کائی کے ملک ہیں۔ جس انسان کے دل میں مسلمان کا درد نہیں ہے وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جنت کس کے لیے؟ جنت مسلمان کے لیے نہیں ہے، جنت مومن کے لیے ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس طرح گزارے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، وہ مومن ہے۔ تو مسلمان تو ہو سکتے ہیں سب، لیکن مومن نہیں ہو سکتے جس کے دل میں فلسطین کا درد نہیں ہے۔ تو طیب اردگان جو ہے وہ صرف انہوں نے زبانی تسلی دی ہم کو، تو ہم یہ مسئلہ زبانی تسلی سے حل ہونے والا نہیں ہے، کاش کہ کچھ کرتے۔